चावल है ना और थोड़ी देर ना सरकार जान देने लगियां दिल निभाने सरकार जान देने कंडे ते बेड़ लाने कंडे ते बेड़ लाने सरकार जान देने लगियां दिल निभाने सरकार जान देने किसे अख दे विच हया किसे दिल दे विच वफा किसे अख दे विच हया किसे दिल दे विच वफा आशिक दी हर निशाने आशिक दी हर निशाने सरकार जान देने लगियां दिल निभाने सरकार जान देने हो कहते हम बरने दोज़ख तो कान डरे हो कहते हम बरने दोज़ख तो कान डरे दोज़ख दी अग बुझाने दोज़ख दी अग बुझाने सरकार जान देने लगियां दिल निभाने सरकार जान देने दरदां दी भीड़ होवे कोई भी भीड़ होवे दरदां दी भीड़ होवे पल दे विच मुकाने एक पल दे विच मुकाने सरकार जान देने लगियां दिल निभाने सरकार जान देने रुखां नूं टोरदा सूरज नूं मोड़दा रुखां नूं टोरदा सूरज नूं मोड़दा अखियां दा यार पाने अखियां दा यार पाने सरकार जान देने लगियां दिल निभाने सरकार जान देने हाकिम करम नबीदा सारा बरम नबीदा हाकिम करम नबीदा सारा बरम नबीदा मंदियां दी गल बनानी मंदियां दी गल बनानी सरकार जान देने लगियां दिल निभाने सरकार जान दे। सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा हर साल की तरह अल्लाह तबारक व तआला ने
محترم جناب عزت مقام محمد حسین دادی صاحب پراپرٹی ڈیلر، انہوں نے پھر انشاءاللہ آج دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ذکر میلاد کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی کے گھر میں اپنی رحمت و برکتوں کا نزول عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بھائی صاحب کو صحت و تندرستی کے ساتھ عطا مصطفیٰ والی سونی عمر عطا فرمائے، کہہ دے آمین۔ حضرات مصطفیٰ، یہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے جس میں آپ حاضر ہیں۔ انشاءاللہ ابھی چند لمحوں کے بعد ہر دل عزیز شخصیت حضرت علامہ مولانا الحاج قاری محمد اسحاق صاحب ان کا خصوصی خطاب ہوگا، اور میرے کافی بھائی دور دراز سے تشریف لائے، چشتیاں سے بھی ہمارے معزز مہمان ہیں، ہم ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جو آج جڑے دیکھا تھے فضول کھلوتے نو مہربانی ایتھے تشریف لیاؤ، گپا شپا بڑیاں لا لیاں نے تسی انہاں دے کام انہاں نو کرنے دیتے، اپنا جڑا کام ہے آپا کرنے، بڑی مہربانی۔ یہ میری تو سے پیار علی زبان سمجھ گئے ہوگے، بڑی مہربانی ایتھے اندر تشریف لیاؤ محفل میں۔ حضرات محترم، ماشاءاللہ ساڈے مسجد مہر علی دے معزز بابا محمد اکرم، اللہ تبارک و تعالی انہاں دی عمر دراز فرمائے، اے بھی بڑی محبت نال تشریف لے کے آئے، سارے لوگ جنہیں بھی آئے نے اللہ تبارک و تعالی سارا دا آنا قبول قبول فرمائے۔ الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، درے پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں، الہی تیری حمد و ثنا کر رہا ہوں، درے پنجتن پہ صدا کر رہا ہوں، میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، کہتے سبحان اللہ۔ میری لاج رکھنا اے رب محمد تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں۔ حضرات گرامی، آج سونی روحانی محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتا ہوں زینت القرہ محترم قاری محمد اشفاق صاحب آئیں گے۔ آج کی محفل کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کلام سے فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لولا من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم، سبحان اللہ۔ فاجتباه ربه فجعله من الصالحين، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون،
صدق الله العظيم. خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ در مصطفیٰ پہ کبھی ایسا دیکھا نہیں کہ کوئی سوالی سوال کرے میرے مصطفیٰ عطا نہ کرے۔ کہہ دے سبحان اللہ، کہ کوئی سوالی سوال کرے میرے مصطفیٰ عطا نہ کرے۔ آقا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت علامہ مولانا قاری محمد زیدی صاحب آئیں گے، آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ قاری مبارک علی صاحب آئیں گے، آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کے مل لیجیے۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا محبوب اللہ۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ یہ آستانہ ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ جو گم تھی اندھیرے میں شب گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شب گئی ہے، جو گم تھی اندھیرے میں شب گئی ہے۔ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابی سبھی معتبر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
سارے بند کر رہے ہیں. نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، صدیقہ یارانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے، یہ آستانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا۔ آقا کی بارگاہ میں نذرانہ کی درپیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم رحمان علی صاحب کو۔ دل میں چاہت ہو پیغمبر کی تو روز کیسی، پھر سر حشر یہ رحمت کا لبادہ کیا ہے، اے فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے، اے فرشتوں ٹھہرو میرے اعمال نہ تولو، پہلے دیکھو میرے آقا کا ارادہ کیا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں نذرانہ کی درپیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں محترم جناب عبدالغفار صاحب آئیں گے، آقا کی بارگاہ میں نذرانہ کی درپیش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن میلاد النبی۔ تمام دوست احباب محبت کے ساتھ درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، ذرا محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہوندا ہر قرآن غلاف دے وچ تیرے مکھ تے زلف غلاف، ہوندا ہر قرآن غلاف دے وچ تیرے مکھ تے زلف غلاف، تیرے مکھ نو پڑھ کے محبوبہ کیتا کاریاں اعتراف، تیرے مکھ نو پڑھ کے محبوبہ کیتا کاریاں اعتراف، جدوں پوچھیا حاکم چن کولوں
اگو چنے بولے اصافے جدوں پوچھیا حاکم چن کولو اگو چنے بولے اصافے جس مکھ دا حاکم تو پوچھنے میں تے کرنا ویا پتوافے جس مکھ دا حاکم تو پوچھنے میں تے کرنا ویا پتوافے ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا صاحبان ہے میرے نبی کی ماں ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں ملکائے دو جہان ہے میرے ملکائے دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا صاحبان ہے میرے نبی کی ماں کہتے ہیں اپنی ماں کو سب بیٹے کہتے گئے اپنی ماں کو سب بیٹے امی جان سوچو کہ کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو کہ کس کی جان ہے رحمت کا صاحبان ہے میرے نبی کی ماں زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن کی نوک تک زلفوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں ایمان ہی ایمان ہے میرے نبی کی ماں حاکم جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے حاکم جس کے حکم پر حاکم بھی جی کہے واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں واللہ وہ حکمران ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا صاحبان ہے
جہان ہے میرے نبی کی ماں من لیا ساریاں دینے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں کیا چلو سبحان اللہ من لیا ساریاں دینے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں من لیا ساریاں دینے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں اساں تے سوچ اسی تے یتیم اساں تے سوچ اسی تے یتیم پر نسبت آئے تے بڑائی عظیم پر نسبت آئے تے بڑائی عظیم بعد وچ بہوں پچھتائیاں نے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں من لیا ساریاں دینے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں کیتا تسلیم نہ مینے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں مکے جدوں آئی سی تے ڈچ کمزور سی مکے جدوں آئی سی تے ڈچ کمزور سی ہن گل ہور تے ادوں گل ہور سی ہن گل ہور تے ادوں گل ہور سی جانے کتھوں چالا وٹائیاں نے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں جانے کتھوں چالا وٹائیاں نے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں من لیا ساریاں دینے جت گئی حلیمہ ساتوں بازیاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ طیبہ والے طیبہ والے گلے تیرے اتے مکنی نبیاں نے ہونا تے ولیاں نے ہونا نبیاں نے ہونا تے ولیاں نے ہونا ساری خدائی تیرے ہوئے اتے جھکنی طیبہ والے ویستے بلال والی مولا سانو لیر دے صدقہ نواسے ادا مولا سب نو تو خیر دے ویستے بلال والی مولا سانو لیر دے صدقہ نواسے ادا مولا سب نو تو خیر دے آقا دے سارے ہوتے موجی اصل لٹنی
یاد سرکار وچ ہنجورین وگدے دنیا دے کم کار چنگے بھی نہیں لگدے یاد سرکار وچ ہنجورین وگدے دنیا دے کم کار چنگے بھی نہیں لگدے اساں ساری گل سرکار اُتے سننی طیبہ والے گل تیرے اُتے مکنی سونے یا رسول اللہ سونے یوں تو آدم نے ہونا ادریس نے ہونا یوں تو یعقوب نے ہونا یوں تو یوسف نے ہونا یوں تو ابراہیم نے ہونا اسماعیل نے ہونا یوں تو موسیٰ نے ہونا یوں تو عیسیٰ نے ہونا پر سونا گل تیرے اُتے مکنی طیبہ والے گل تیرے اُتے مکنی سارے دوست محبت نہ علاقہ دی بارگاہ دور شدہ نظرانہ محبت نہ پڑھو صلی اللہ پڑھو یار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ جھکدا پہ آئے عرش بھی اج فرش ولے رکھن کون غریباں دل اج آیا کر سبحان اللہ ذرا محبت کا چھوڑو سبحان اللہ جھکدا پہ آئے عرش بھی فرش ولے رکھن کون غریباں دل اج آیا باویں شاہ باویں گدا ویسی کاسا لے کے بوئے ول بج آیا تے ایسا کرم کری کمال کیتا ہو گیا جو خالی رج رج آیا وہ ناصر صدیاں بعد میں انج لگ گئے میں سونا زمانے تے اج آیا سبحان اللہ ناصر صدیاں بعد میں انج لگ گئے میں سونا زمانے تے اج آیا جی سونا زمانے تے اج آیا تے محفل وچ آون والیاں تے اللہ پاک نے کمائے ہوئے نے ساڈا کوئی کمال نہیں رب دی سائیاں آپ رنگ چڑھائے ہوئے کہتے سبحان اللہ ساڈا کوئی کمال نہیں رب دی سائیاں آپ رنگ چڑھائے ہوئے نے تے جنہیں آئے سرکار دی بدے میں اندر لج پال دے سارے
فیضان جی پیا لگ دائے اج میں نو کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے کملی والے تشریف لے آئے ہوئے نے پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک پھر محمد اللہ سارے مل کے پڑھ لو صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. کہتے سبحان اللہ. سب حضور دے آسر بیٹھو محبت نے کہا چھوڑو سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. پڑھئے ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کہتے سبحان اللہ. کل پھول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پھول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پھول سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے.
سبحان اللہ ذرا محبت کا چھوڑو سبحان اللہ پڑھ لو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے آؤ در زہرا پر پھیلائے سبحان اللہ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن کیا دے سبحان اللہ آخری شعر صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ صاحب کا خطاب آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در زہرا پر نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے آؤ در زہرا نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے نسل کریموں کی لج پال کرانا ہے ایک میں ہی نہیں انہیں کہہ دے سبحان اللہ گل سونے محبوب دی کی پچھنے تے مشکلہ دور کرن دا حل بن گئی کہہ دے سبحان اللہ ذرا محبوب کہہ چھوڑو یار سبحان اللہ گل سونے محبوب دی کی پچھنے مشکلہ دور کرن دا حل بن گئی تے محفل سجائی سرکار دی سو رب دی تے میری ککھاں دی کلی محل بن گئی کہہ دے سبحان اللہ گل سونے محبوب دی کی پچھنے مشکلہ دور کرن دا حل بن گئی تے محفل سجائی سرکار دی سو رب دی تے میری ککھاں دی کلی محل بن گئی او کردیاں سونے نبی دی گل ساگر ساڑے جائے غریباں دی گل بن گئی جنہ جنہ دے حضور دی بنائے گل بنی کہا چھوڑو سبحان اللہ دروچی وانا سبحان اللہ کہ ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جیڑا کسے بھی قیمت تے ٹکدا نہیں تے دل دی کیاری اندر عشق دا لاب اٹھا قبر وچ بھی جنوں کوئی پٹدا نہیں تے جس گھر اندر ذکر رسول ہوئے ڈاکو اس مکانوں اٹھدا نہیں جس گھر اندر ذکر رسول ہوئے ڈاکو اس مکانوں لٹدا نہیں وہ دنیا چھڑنی پیتے پائیا چھڑ جانگے ساتھ ذکر حضور دا چھڑدا نہیں حضرات محترم بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں زینت القرہ فخر القرہ حضرت علامہ مولانا الحاج محمد اسحاق صاحب نعرہ تکبیر اچھی بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن میلاد النبی استاد محترم جناب قاری محمد اسحاق صاحب
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਵਾਰ درود پاک سب سے پہلی بات تو یہ ہے یہ موبائل جو ہے نا ان کو آپ اپنے پاس ہی رکھیں باقی کچھ نہ کریں بڑی مہربانی یہ ناراضگی نہ فرمائیں اصل میں ہم ہیں دکھوں کے مارے ہوئے لوگ دکھی ہے سکھ تو نصیبوں سے ہی ملتا ہے تو یہ محفلوں میں بندے کو سکھ ملتے ہیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں غم دور ہو جاتے ہیں کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہی ایسا ہے کہ بندے کا سینہ مدینہ بن جاتا ہے سبحان اللہ تو اس میں بھی یہ بندہ ایسے ایسے کرتا ہے پھر اس کی توجہ جو ہے نا وہ بیان کرنے والے پر نہیں پڑتی اور اسے بات کی سمجھ بھی نہیں آتی اور اس چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے اس کو میں اور انداز میں نہیں سمجھانا چاہتا اور یہ بڑا ضروری ہے ہمارے علماء کرام کی تقریریں یہ فیس بکوں پہ آ جاتی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں پھر میں کچھ نہیں کہتا کہ اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے اور کس طرح آتے ہیں کوئی فیس بک بنایا تو بھی سمجھ لیں ایڈی نیکی والا کام کوئی اب میرا خیال ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے جو باتیں آج سے 20 سال یا 30 سال پہلے سنی ہے نا الحمدللہ رب العالمین وہ ہمیں اب بھی یاد ہے اس کی تو اس وقت ضرورت ہی نہیں اصل جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے نا وہ یہاں لکھ لیں بٹھا لیں اسے سمجھا لیں بڑی بات ہے بھائی صاحب چلو میں بھائی صاحب سے بات کر لیتا ہوں مولانا صاحب بھی تقریر کرنے آتے مجھے بھی تقریباً 20 سال ہو گئے اس وقت تو ایسا ہوتا ہی نہیں تھا اور مولانا صاحب کی میرا خیال تقریر وہ مجھے بھی یاد ہے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے بس اصل بات یہ ہے وہ ہے کہ بندہ محفل میں آیا چلو یوں ہاتھ اٹھا کے رب سے مانگے گا تو مال کو مہربان ہو جائے گا اللہ رب العالمین کرم نوازی فرمائے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم قال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين سبحان اللہ حمد و صلاۃ کے بعد میرے معزز و محترم سامعین کرام میرے واجب الاحترام بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں
یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل ہے، اور یہ دوسرے لفظوں میں اس طرح سمجھ لیں مہینہ ہے معراج کا اور پروگرام ہے میلاد کا۔ میرے نبی کا میلاد بھی سبحان اللہ، معراج بھی سبحان اللہ۔ حضور کا میلاد بھی بے مثل ہے اور معراج بھی بے مثل ہے۔ میلاد کسے کہتے ہیں؟ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ میرا نبی فرش پہ قدم رکھے اسے میلاد کہتے ہیں۔ میرا نبی فرش پہ قدم رکھے اسے میلاد کہتے ہیں، سنے جوڑے عرش پہ جائے اسے میلاد یہ معراج ہے۔ یا اسے اور آسان کرنا، حضور دنیا میں تشریف لائیں، دنیا والے دیدار کریں اسے میلاد کہتے ہیں۔ اگر عرش والے یا آسمان والے نبی کا دیدار کریں اسے معراج کہتے ہیں۔ حضور دنیا میں آئے یہ میلاد ہے، عرش اولا جائیں معراج ہے۔ درمیان میں بھی زندگی ہے، بلکہ میں ان سونے الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ حضور کا میلاد بھی سبحان اللہ، حضور کا میلاد بھی بے مثل و بے مثال ہے، معراج بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ اگر سیرت پہ نظر کریں تو میرے نبی کی سیرت بھی بے مثل و بے مثال ہے۔ حضور کا آنا بے مثل، رہنا بے مثل، مکے میں رہے تو بے مثل، مکے کی گلیوں میں چلے تو بے مثل۔ آپ کہیں گے بس یہ مولویوں والی رٹی رٹائی باتیں ہیں نا، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ میرے نبی کا مکے کی گلیوں میں چلنا بھی بے مثل ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے کیسے؟ آئیے رب ذوالجلال جب محبوب مکے میں آئے، حالانکہ پہلے بھی لوگ آتے رہے، مگر اللہ رب العالمین نے شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھائی۔ میرا نبی آیا ہے، مکے کی گلیوں میں چلتا ہے، رب فرماتا اللہ اقسم بہذا البلد، محبوب شہر مکہ کی قسم، میرے اللہ قسم کیوں اٹھا رہا ہے؟ یہاں تیرا گھر ہے اس لیے فرمایا نہیں، آج اسود ہے اس لیے بھی نہیں، مقام منتظم ہے اس لیے بھی نہیں، صفا مروہ کی پہاڑیاں ہیں اس لیے بھی نہیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، میدان عرفات ہے، میرے اللہ اس لیے قسم یاد فرما رہا ہے، اس لیے قسم ارشاد فرمایا نہیں، میرے اللہ پھر کس لیے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرا محبوب ان گلیوں میں چلتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور مکے کی گلیوں میں چلے تو بے مثل، کرم نواتی فرمائے غار ہرا میں جائیں تو جانا بے مثل، غار ثور میں جائیں تو بے مثل، اگر ہجرت فرمائیں تو بے مثل، مدینہ میں آئے تو پھر تو ویسے ہی سبحان اللہ۔ حضور کی زندگی کا ہر لمحہ بے مثل ہے۔ اگر سیرت پہ نظر کریں نا، بعض دوست یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ سیرت کیوں نہیں بیان کرتے؟ سیرت سے پتہ چلتا ہے تم نے بولنا کیسے ہے، تمہارا بولنا کیسا ہونا چاہیے، تمہارا چلنا کیسا ہونا چاہیے، تمہارا گھر میں رہن سہن کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ علیہ السلام اچھا کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں سے اچھا ہے۔ نہیں اب سبحان اللہ کیوں نہیں کہا؟ لڑائی کرتے ہیں کرو نہیں کرتے۔ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمیں گھر میں کیسے رہنا ہے، ہم نے گھر میں آنا کیسے ہے، جانا کیسے ہے، گھر میں رہن سہن ہمارا کیسا ہونا چاہیے، ہمارے اخلاقیات کیسے ہونے چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کھانا کیسے چاہیے۔ کوئی لقمہ جو اٹھاتا ہے ایسے اٹھا کے منہ کی طرف نہ لے کے جا، نبی کی سنت ہے پہلے بسم اللہ پڑھ پھر منہ میں ڈال، دیکھنا برکتیں کیسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
یہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. سیرت مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے زندگی کیسے گزارنی ہے. ٹھیک ہوا. اور میلاد مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے عظمت مصطفیٰ کیا ہے. معراج مصطفیٰ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے. حضور کی شان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے پیار کتنا فرماتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے محبت کتنی فرماتا ہے. اب ذرا توجہ فرمائیں. بات تو میلاد کی ہو گئی. میلاد تو میرے نبی کا بے مثل اور معراج بھی بے مثل ہے. ہر نبی کو معراج ملا, انداز مختلف ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا کنویں میں. توجہ ہے, سن رہے ہیں نا, لیکن میں اس تفصیل میں نہیں جاتا, وقت تھوڑا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو معراج ہوا کنویں میں. ٹھیک ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج ہوا آگ میں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو معراج ہوا چولی کے نیچے. یہ معراج ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج ہوا کوہ پہ. یہ میں مختصر انداز میں بیان کرنا جا رہا ہوں, اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر وقت چاہیے نا. حضرت کلیم اللہ علیہ السلام کو معراج ہوا کوہ پہ. رب سے ہم کلام ہوئے نا, تو کلام میں اتنا سرور اور اتنا سکون ملا. عرض کی میرے اللہ رب آرینی, تیرے تو کلام میں اتنی لذت ہے, اتنا حسین ہے, تو آپ پتہ نہیں تیرے حسن کا کیا کہنا, ذرا جھلک تو دکھا ذرا وہ وحدت والا پردہ تو ہٹانا, تیرے جلووں کو دیکھو. فرمایا نہ ترا دیکھ نہیں سکتی. پھر اصرار. اگر اللہ اپنے نبی سے پیار فرماتا ہے نا, رب کا کلیم ہے, اصرار کرتے رہے. تو فرمائے میرے کلیم چلو تمہاری چاہت ہے تو ہم اسے پورا کر دیتے ہیں, مگر ایسے نہیں, ڈائریکٹ نہیں. یہ کوہ پہاڑ جو ہے نا, اس پہ میں تجلی ڈالتا ہوں, میرے حسن کی تجلی اس پہ پڑی, اور تم اسی طرح قائم رہے. تمہیں وہ اس کے الہی کا غلبہ اگر زیادہ ہو گیا تو پھر خود سمجھ جانا. اللہ نے تجلی فرمائی, بس کوہ جل گیا. کوہ جل گیا ایک حسن کی تجلی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اس کے حسن کی یہ تجلی ہے, تو یہ تو صفاتی تجلی ہے, تو جو ذاتی تجلی ہوتی ہے یہ تو حسن کی صفاتی تجلی ہے. اور کوہ پہاڑ کی کیفیت یہ ہو گئی, جب آپ نے دیکھا تو بے خود ہو کے زمین پہ گر گئے. مگر ذرا خیال تو کیجئے, یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا معراج ہے کہ عرض کی ہے رب آرینی, جواب ملا ہے لن ترانی. مگر حسن کی صفاتی تجلی کو کوہ پہاڑ پہ گرتے ہوئے دیکھا تو بے خود ہو گئے. یہ کلیم اللہ کا معراج ہے. ذرا حبیب کے معراج میں نظر تو کرنا, حبیب کے معراج میں نظر تو کرنا. اب میں اپنے انداز میں, سونے انداز میں سمجھا دیتا ہوں جو ہمیں صوفیہ نے بتایا ہے. رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں, رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں, جس جگہ پہ کسی دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى رب عالم نے تجھ کو بلایا, جس جگہ پہ کسی کو بلایا نہیں. اب آئیے ذرا ایک جلوے میں موسیٰ کو بے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. ایک جلوے میں موسیٰ کو بے خود کیا, لامکان پہ بھی تو ڈگمگایا نہیں. ایک جلوے میں موسیٰ کو بے
خود کیا لامکان پہ بھی تو ڈگ منگایا نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حسن کی صفاتی تجلی کو دیکھا، بے خود ہو کے زمین پہ گر گئے، مگر محبوب تیری شان و عظمت کو سلام، تو نے ذات حق کو دیکھا، اور نظریں جما کے دیکھا، ٹکٹکی لگا کے دیکھا، ایک جلوے موسیٰ کو بے خود کیا، ایک جلوے موسیٰ کو بے خود کیا، لامکان پہ بھی تو ڈگمگا۔ اللہ رب العالمین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے معراج کو بیان فرماتا ہے۔ وہ انداز کیا ہے، سنا ارشاد کیا ہے، فرمایا سبحان الذی، پاک ہے، سبحان اللہ، پاک ہے میرے اللہ تو جو بھی فرمائے، تو نے اپنے محبوب کا معراج بیان کرنا ہے، تیرا تو حکم فرمانا ہی سبحان اللہ، بتانا ہی سبحان اللہ، مگر ابتدان فرما رہا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ میرے اللہ اس میں کیا حکمت ہے، کیا راز ہے، پھر ہمیں تو پتہ نہیں چلتا، اس شاکان مصطفیٰ ہی بتاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب العالمین نے جو سبحان سے ابتدا فرمائی ہے نا، اس کی وجہ پتہ کیا ہے، ماننے والے بھی ہوں گے، کچھ عقل والے بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ جب حضور کے معراج کو بیان کیا جائے تو یہ صرف یہ نہیں کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گئے، نہیں، اس سے آگے بھی تو جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سبحان فرما کے یہ بتا دیا کہ پہلے میری قدرت پہ نظر رکھ، پہلے توحید کو سمجھ۔ اب کہیں گے عجیب فلسفہ شروع کر دیا آپ نے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، کیونکہ عقل والا یہ سمجھے گا نا کہ دیکھو یہ آسمان کی بلندی ہے، پھر اس سے آگے دوسرے آسمان کی بلندی ہے، پھر اسی طرح ساتوں آسمان ہیں، ذرا ان پہ غور تو فرمائیے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بشر ہو کے پھر اتنی بلندیوں پہ چلا جائے، پھر رب کا دیدار بھی کرے؟ تو ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا نا کہ راستے میں قرجات بھی ہیں، مردن کے مقامات بھی ہیں، پھر فضا بھی ہے، پھر ہوا بھی ہے، تو بشر کیسے گزر گیا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اور ذہن میں ایسی باتیں سوچنے والے خیال کرنا، آسمان کا بنانے والا میں ہوں، نہیں آپ سمجھے نہیں، آسمان کا بنانے والا میں ہوں، چاند و سورج کو سجانے والا میں ہوں، ہوا کو بنانے والا میں ہوں، فضائیں سجانے والا میں ہوں، قرۂ نار کو بنانے والا میں ہوں، برتن کے مقامات بنانے والا میں ہوں۔ جب میں خالق ہوں تو مخلوق کی کیا حیثیت کہ میرے سامنے رک جاؤں اور میرے محبوب کے راستے میں رکاوٹ بن جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو۔ اب بات سب سے پہلی تو یہ ہے کہ حضور تو نہیں فرما رہے، یہ تو حضور نے بتایا ہے کہ مجھے وہ لے گیا ہے، تو مگر اگر اعتراض کرنا ہے تو لے جانے والے پہ، گھر جانے والے پہ کیوں گئی؟ اگر اعتراض ہوتا ہے تو لے جانے والے پہ گھر۔ اگر تیرے ذہن میں یہ بات آئے کیسے ہو سکتا، کیسے گئے کیسے آئے، میرے بھائی یہ بات سوچنے کی ضرورت نہیں، میرا رب شائن قدیر ہے، وہ لے جانے میں بھی قادر ہے، دیدار کرانے میں بھی قادر ہے، واپس پہنچانے میں بھی قادر ہے۔ اللہ کی توحید بھی ہمارا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے میں لے گیا، اسریٰ بعبدہ، اور اپنے بندے کو لے گیا ہوں۔ اور یہ حضور کے جسمانی معراج کی بات ہو رہی ہے، روح کی بات نہیں ہو رہی۔ روح مع الجسد، یعنی حضور بجسم ہی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، پھر اسی طرح آگے 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 پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، پھر آگے وہ بھی مقام آیا جہاں جبریل بھی رک گئے، وہ بھی مقام آیا جہاں جبریل بھی رک گئے۔
سرکار نے پوچھا بھئی اتنا تو میرے ساتھ آیا اب آگے نہیں؟ یا رسول اللہ علیہ السلام اگر میں آگے 1 انچ برابر بھی گزرتا ہوں تو میرے تو پر جل جائیں گے، میرے پر جل جائیں گے۔ تو حضور نے فرمایا تو رکتا ہے؟ تو میں تو جا رہا ہوں۔ میں تو جا رہا ہوں۔ ذرا غور کر، جو فرشتوں کا سردار ہے اس کے نوری ہونے میں شک نہیں ہے، توجہ میری طرف، اس کے نوری ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ ذرا خیال تو کر کہ جو نوری ہے وہ کہتا ہے آگے میں حضور جاؤں گا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، تو پھر ذرا خیال تو کر میرے آقا کی بشریت کتنی اعلیٰ۔ یہاں نوریوں کا سردار جا کے رک جائے، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کے وجود مقدس کو کتنا عالی شان بنایا ہے، جس سے آگے نوری نہیں جا سکتا تو بشر جا رہا ہے، میں جا رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہمیں مقام مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ جسمانی معراج کی بات ہو رہی ہے، اگر جسمانی معراج کی بات نہ ہوتی تو لوگ حضور پہ اعتراض بھی نہ کرتے، سوالات بھی نہ کرتے۔ یہ جسمانی معراج کی بات ہے۔ بلکہ ایک بادشاہ کے پاس کچھ لوگ گئے تو مکے کی باتیں شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ کہنے لگے وہ ورگ لانے کے لیے، جی بس وہ ایک نبی آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور ایسے بس باتیں کرتا ہے۔ وہ بادشاہ پوچھنے لگا کیسے باتیں کرتا ہے؟ جی وہ کہتے ہیں میں راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا ہوں، اس طرح آگے کی باتیں بھی اور پھر میں واپس بھی آ گیا، لیلاً رات کے قریب حصے میں گیا بھی ہوں اور آیا بھی ہوں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی اس نے بات کی تھی تو بادشاہ کی ایک دائیں طرف ایک اور بیت المقدس یعنی ملک شام کا بندہ بیٹھا ہوا تھا، وہ اس کی بات سنتا رہا، سن کر کہنے لگا ٹھیک ہے، اب اس کا جواب آپ کسی سے نہ پوچھے، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں کسی سے نہ پوچھو، اس کا جواب میں دیتا ہوں۔ وہ کہہ رہا کہ تو ملک شام کا رہنے والا ہے، وہ مکہ کے رہنے والے، تو جواب کیسے کہنا؟ مجھے پتا ہے کہ میں مسجد شریف کے دروازے بند کرتا ہوں، کھولتا ہوں، مسجد شریف کی صفائی میرے ذمے ہے، میں آج آپ کو ملنے آیا ہوں، بادشاہ کو ملنے آیا ہوں، مگر میں بتاتا ہوں اس رات کی یہ کافر بے ایمان بات کر رہا ہے، اس رات کی بات میں تمہیں سناتا ہوں۔ وہ کیا سناتا ہے؟ کہنے لگے کہ ہم ہر رات دروازے بند کرتے تھے اور دروازے میں ہی کھولتا تھا۔ جب جس رات کی یہ بات کرتا ہے 27ویں شب کی رات، معراج کی رات بات یہ کرتا ہے نا، میں تمہیں بتاتا ہوں جب میں جانے لگا نا تو میں دروازے بند کرتا ہوں، دروازہ بند ہوتا ہی نہیں، دروازہ بند ہوتا ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا میں اپنے دوستوں کو بلا کے لایا، نوجوانوں کو بلا کے لایا، ہم نے اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کیا مگر دروازہ بند نہیں ہوا، ہم اسی طرح چھوڑتے چلے گئے۔ جب صبح ہوئی نا تو میں آیا، میں نے جب دروازے کو ہلایا، دروازہ بند بھی ہوتا ہے کھلتا بھی ہے، دروازہ بند بھی ہوتا ہے اور کھلتا بھی ہے۔ کہنے لگے میں حیران ہو گیا، مگر میرے دل میں یہ بات آئی، لگتا ہے کوئی اللہ کا نبی آیا ہوگا یا کوئی اللہ کا محبوب بندہ آیا ہوگا، مگر اس کی بات سن کے مجھے یقین ہو گیا وہ نبیوں کا سردار آیا تھا، وہ نبیوں کا امام آیا تھا، بات ہے حق ہے۔ بادشاہ حیران ہو گیا یہ بات کیسے ہو گئی، مگر اللہ رب العالمین جانتا ہے جو لوگ اعتراض کرنے والے ہیں ان کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسے ایسے اسباب بنا دیے ہیں تاکہ بندہ سنتا جائے، سینہ صاف ہوتا جائے، دماغ صاف ہوتا جائے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بڑی شانیں بخشی، حضور کا میلاد بھی سبحان اللہ، معراج بھی سبحان اللہ، زندگی کا ہر لمحہ سبحان اللہ۔ تو حضور نے جو فرمایا ہے وہ بھی، میں اب ذرا تھوڑا اونچی آواز سے کہنا تاکہ آپ سے بات کروں، حضور کا فرمان بھی، حضور نے جس کام سے منع کیا اس کام سے بچنا بھی سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہا، اور جس کام کا رسول اللہ نے حکم دیا اس کام کا کرنا بھی سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ میرے بھائی جس کام سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے اس سے رک جانے میں ہمارا فائدہ ہے، جس کام کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے اس کام کے کرنے سے ہمیں فائدہ ہے۔
پھر وہی کام کرنا چاہیے جس کا حضور نے حکم دیا ہے۔ اب صرف آخری بات، کیا حضور نے نماز کا ہمیں حکم نہیں دیا؟ نہیں، اب بڑے پریشان ہیں یارو، یہ ایسی دولت ہے، پیسہ ٹھیک دولت، اس سے عزت بھی ہے، لوگ عزت بھی کرتے ہیں، اکرام بھی کرتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کبھی یہ دولت تمہارے ساتھ جائے گی؟ میرے ساتھ جائے گی؟ جو ہمارے بڑے گئے ان کے ساتھ گئی؟ یہ دولت صرف دنیا کی ہے۔ دنیا میں زندگی سرخرو ہے، اس میں عزت بھی ہے، وقار بھی ہے، شان بھی ہے، بڑی بات نہیں کہ بندہ اچھا پہنتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھا پیتا ہے، مگر جب تک سانس چل رہے ہیں یہ پیسہ تمہارا ہے، جب روح نکل گئی یہ کسی اور کا ہے، مکان بھی کسی اور کا ہے، محل بھی کسی اور کا ہے، دولت بھی کسی اور کی ہے، مگر یہ نماز والی دولت ایسی ہے کہ یہ تیری ہے، دنیا میں رہے تب بھی، موت کے وقت بھی، اور قبر میں۔ اب یہ دوسرے الفاظ کہ اگر بندے کے پاس دولت ہو تو دنیا والے عزت کرتے ہیں، دنیا والے اکرام کرتے ہیں، دنیا والے محبت سے پیش آتے ہیں، مگر جس کے پاس نماز والی دولت ہے، نیکیوں والی دولت ہے، نیک اعمال والی دولت ہے، دنیا والے بھی عزت کرتے ہیں، بلکہ مجھے اپنے رب کی رحمت پہ ناز ہے اور مدینے والے کے فرمان پہ خوشی ہے کہ حضور نے فرمایا جب ایمان والا جو نماز پڑھنے والا ہے، نیک اعمال کرنے والا ہے، قبر کے کنارے کھڑے ہوئے فرشتے استقبال کرتے ہیں حضور کا غلام۔ اس لیے یہ کام کیا کرو کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو ہمارے پاس ہماری جھولی میں نیک اعمال والی دولت ہو، جب ہمارے پاس نیک اعمال والی دولت ہوگی اللہ رب العالمین ہم پہ کرم فرمائے گا، ہماری قبر کو بھی سونا بنا دے گا، قبر میں گھبراہٹ ہوگی تو اللہ اسے بھی دور فرما دے گا، قبر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی، کیونکہ اس لیے کہ ہمارے پاس نیک اعمال والی دولت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ محبت رسول والی دولت بھی ہونی چاہیے۔ آپ کہیں گے بھی آپ نے یہ جملہ بولا ہے کہ جو جانے والا جاتا ہے نیک اعمال والی دولت لے کے جاتا ہے، کیونکہ پھر سوالات اٹھتے ہیں نا، لو جی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ ساتھ دولت لے کے گیا ہو۔ میں بڑے ہی پیار سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں، آپ سوچیں نہ سوچیں، سمجھے نہ سمجھے یہ الگ بات ہے، جو بندہ نیک اعمال کرنے والا ہے، اعمال صالحہ کرنے والا ہے، کبھی جب وہ دنیا سے جائے غسل دینے کے بعد کفنا دیا جائے تو ذرا اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے دیکھنا، یہ رخسار بتا دے کہ جانے والا کیسے جا رہا ہے، نیک اعمال والی دولت لے کے جا رہا ہے یا خالی جا رہا ہے۔ بھائی دنیا میں آئے ہیں، آئے خالی ہے، مگر ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا سے جائیں بھی خالی ہے، آئے خالی ہے، خالی جانا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے میری بارگاہ میں آنا ہے، خالی نہ آنا، کچھ لے کے آنا۔ وہ کیا ہے؟ وہ نیک اعمال والی دولت ہے کہ تیری زندگی کا ہر لمحہ سیرت مصطفیٰ پہ گزرے، ذکر الہی میں گزرے، ذکر مصطفیٰ میں گزرے۔ بیٹھے ہیں، اگر موقع مل جائے تو درود پاک کا کوئی کہے نا تو پڑھا کرو، جب بندہ ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پہ 10 بار رحمتیں فرماتا ہے۔ یہ بات تو ہم کر لیتے ہیں کہ یار بڑی پریشانی ہے، بڑے معاملات خراب ہو گئے، یہ باتیں تو کر رہے ہیں، تو اس کی میں مثال دیا کرتا ہوں کہ بندے کے سر میں درد ہے تو دوائی نہیں لیتا، بتاؤ پھر اس کا فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ سر کا درد کیسے ختم ہوگا؟ دوائی لینی پڑے گی۔ تو یہ بات تو ہم کرتے ہیں، ہمارے دل بڑے مشکل گزر رہے ہیں، بڑی آفات ہیں، بڑی جناب مصیبتیں ہیں، بڑی پریشانیاں ہیں، تو جس چیز سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں وہ کام کیا کریں۔ آپ کہیں کہ وہ کون سی دوائی ہے، میں دوائی کا لفظ ہی نہیں استعمال کرتا، کیونکہ درود پاک تو بہت بڑی عالیشان عبادت ہے۔ درود پاک پڑھا کرو، تلاوت قرآن کیا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن پڑھا جائے گھر سونا ہو جاتا ہے۔ اپنے گھروں کو سونا بناؤ۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیسے سونے بنیں گے؟ فرمایا تلاوت قرآن سے، نفلی عبادت سے۔ کبھی نبی کی عبادت بھی اپنے گھر میں کیا کر اور تلاوت قرآن بھی کیا کر، پھر دیکھنا میرے رب کی رحمت کی برسات ہو۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین میرے بھائی کے گھر میں برکت عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، زمینی آسمانی برکات سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی نیک بنائے، اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محبت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ نبی کریم و معلینا۔ اسلام واسطے سارا دوست کرو۔
يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سارے دوست دعا سے پہلے تین مرتبہ درود پاک مولانا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه ربنا ظلمنا نفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير یا الہ العالمین ہم سب نے بیٹھ کر مل کر تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کیا اور بھائی صاحب نے صدقہ خیرات کیا میرے اللہ یہ میلاد کی محفل اپنی بارگاہ الوہیت میں قبول و منظور فرما رہا ہے حضور کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے توسل سے جمیع انبیاء اکرام علیہ السلام کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور کے صدقہ جمیلہ سے امہات المومنین آل اطہار شہیدان کربلا سرکار کے اصحاب تابعین تبع تابعین رضوان اللہ اجمعین کی بات بارگاہوں میں پیش کرتے ہیں قبول فرما
رب ذل جلال حضور کے صدقہ ملا سے کل مومن کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات سب کے اللہ کو پیش کیا قبول فرما میرے اللہ سے بخلت کی جو بھی عزیز و اقربا دوست احباب رشتہ دار حق دار والدین دنیا سے چلے گئے میرے اللہ سب کے لوگوں کو اصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما میرے اللہ سب کی بخشش فرمانا برزخی درجات میں بلندی عطا فرما کروٹ کروٹ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں نصیب فرمانا رب ذوالجلال اس ذکر اذکار کی محفل کو خیرات کو اپنی بارگاہ الوہیت میں قبول و منظور فرما کے میزبانوں کو اجر عظیم عطا فرما اس گھر میں برکتیں عطا فرما ہر قسم کی پریشانیوں سے محفوظ فرمانا زمینی آسمانی بلیات سے محفوظ فرمانا میرے اللہ بھائی کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمانا رزق حلال میں وسعت عطا فرمانا اولاد کی خیر فرمانا عزت و آبرو کی حفاظت فرمانا بھائی صاحب اولاد میں اتحاد رکھنا تاکہ آپس میں پیار اور محبت سے زندگی گزارے جو بڑے ہیں انہیں اپنے چھوٹوں پر شفقت کی توفیق عطا فرمانا جو چھوٹے ہیں انہیں اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمانا میرے اللہ ہر مسلمان کی خیر فرما ہر مسلمان کے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما برکات عطا فرما ہر مسلمان کو سونی خوشحال اطاعت مصطفیٰ والی زندگی عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه لنگر اج کر کے جان محمد رات پلانا بنا لو سارے